السلام علیکم. آج عید کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہم تعارف کرتے چلتے ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز جیسے قومی اعزاز انہیں حاصل ہیں. شاعر ہیں، فلاسفر ہیں اور اردو ادب سے گہرا لگاؤ ہے. لکھنؤ میں پیدائش تھی اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. قیام پاکستان کے 18 سال بعد پھر وہ آئے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ یقیناً جان گئے ہوں گے ہمارے ساتھ آج افتخار عارف صاحب ہیں. افتخار صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. مہربانی. افتخار صاحب آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. سر اگر ہم اسی عید کے موقع سے ہی آغاز کریں، پہلے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ماضی کے دور میں رکھ رکھاؤ شاید زیادہ ہوا کرتا تھا، اور جدید ٹیکنالوجی سے، ڈیجیٹل ایرا سے وہ اب جو رجحان ہے وہ شاید اب اس طرح نہیں دیکھنے کو ملتا. کیا آپ کا بھی یہی ایکسپیرینس رہا ہے، بے شک عید کے حوالے سے ہو؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں، کوئی جو مراسم جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ان کے فارم رہتا ہے، مگر اس کی جو روح رہتی ہے، مگر چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب بازار میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے بکرے فروخت ہوتے ہیں اور کہیں باہر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، وہاں پسند کریں اور جا کر لے آئیں. ٹی وی کے ذریعے جب ان کے اشتہارات میں دیکھتا ہوں تو میرے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی قیمت میں تو بکرے والا سمیت خریدا جا سکتا ہے. اور یعنی جان جاتی ہے ان بکروں کو اور دوسرے جانوروں کو دیکھ کے، اتنی خوبصورت سجا کے. اور اس کا مقصود بھی شاید یہی تھا کہ آپ کے ساتھ جو قربانی کا جانور ہے اس سے آپ کی ایک انسیت پیدا ہو جائے، اور جب انسیت پیدا ہو جائے اور آپ اس کو ذبح کریں گے تو پھر اس میں آپ کو ذاتی طور پر ایک احساس ہوگا قربانی کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لمبی بات ہے، مگر کبھی بھی یہ ایک خیال ہے میرا، میں کہتا ہوں کہ جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو مراسم ہیں، ان کی روح کو دیکھنا چاہیے. اور وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں پر آپ گریہ کریں بھی تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوں گی. مثلاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے بچپن میں جیسے قربانی ہوتی تھی تو میرے ہاں بھی قربانی ہوتی، اور میرے دادا جب حیات تھے تو میں وہاں رہتا تھا اپنے والد کے ساتھ. تو دادا اور میرے والد ایک بیٹے تھے ان کے، اور میں ان کا ایک بیٹا تھا. تو وہ بکرے اس حساب سے آتے تھے. اس محلے میں شاید ہی کہیں اور قربانی ہوتی ہو. ایک سمجھیے لوور مڈل کلاس کا محلہ تھا، لیکن کچھ ایسا تھا کہ پیسے ہمارے دادا نے جمع کر لیے تھے. افتخار صاحب تھوڑا سا اس سے رسومات سے جب ہم آگے بڑھیں تو قربانی کے فلسفے پہ بات کر لیں کہ ایک تو اس کا مذہبی پہلو ہے، لیکن ایز اے ہیومنسٹ آپ کس سے دیکھتے ہیں؟ ہمارا آج کا معاشرہ مصائب سے بھرا ہوا ہے، آلام سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف جسے کہتے ہیں کہ انسانیت پس رہی ہے. تو یہ ہمیں قربانی ہو کا عید تہوار ہو یا عید الفطر ہو یا رمضان ہو، ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ ہم کوئی چیز میرے خیال میں یہاں سے مس کر رہے ہیں بہت زیادہ، جو ہمارا معاشرہ جو ہے. دیکھیے، ایسے ہے کہ ایک تو وہ حالات دیکھنی چاہیے جس میں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا اور اس میں قربانی کا کیا پس منظر ہے، اور جو عقائد ہوتے ہیں اور جو تاریخ ہوتی ہے اس کے بارے میں ممکن ہے اس کے منطقی پہلو بھی ہوں اور اس کے عقلی مسائل بھی ہوں، لیکن فائدے کے نقطہ نظر سے اسے نہیں دیکھا جاتا. مثلاً ہم ایسے ایک گفتگو میں کہہ رہے ہیں
کہ دیکھیے صفا و مروہ کے درمیان ہم صحیح کرتے ہیں. اچھا اب کوئی آدمی جو نہیں جانتا وہ یہ کہے گا کہ بھئی آپ کے اس طرح کے چکر کاٹنے سے کیا ہونا ہے. تو آپ کے ذہن میں اگر وہ تازہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کی اس صحیح کا ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے جو کوششیں کی اور تلاش آب میں جو ان کی صحیح تھی اس کی گویا ایک شبیہ کے طور پہ ہم صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں. ہم طواف کرتے ہیں. خانہ کعبہ کا گھر جب دونوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تعمیر کر رہے تھے وہ بھی ساری صورت آپ کے سامنے ہے. ایک بیٹے کی جو قربانی ہے اس کا سارا فلسفہ سامنے ہے. اور قرآن حکیم میں بعض ایسے لوگ ہیں جن پر سلام قرآن میں بھیجا گیا ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا اور پٹی کھولی گئی اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے دمبے کو بھیجا گیا اور اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں تو اور ہمارے یہاں قرآن میں جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ تم نے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا اور ذبح عظیم سے بدل دیا اور پھر کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہے. ہمارے ہاں اقبال نے اس واقعے کے سلسلے میں بڑے پہلودار شعر کہے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ مثلاً آج ہی کے زمانے سے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ بھئی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. جو اقبال نے جس مرض کی تشخیص کی تھی وہ مرض تھا امت مسلمہ کی بے یقینی. اس کو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اس کے رسول پر یقین ہے، نہ اس کی کتاب پر یقین ہے، نہ ان نفوذ قدسیہ پر یقین ہے جو اسلام کی بنیاد ہیں. نہ کہتا ہے، ہم بات کرتے ہیں لیکن اس پہ تو ان کا ایک 4 مصرے ہیں ان کے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنئے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. اب وہ زمانہ کلونیلزم کا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے ہی خراب بات. یعنی کسی کا غلام ہو کے جینا اچھی بات نہیں ہے مگر اس سے بھی خراب بات ہے. اور وہ خراب بات یہ ہے کہ آپ اپنی بنیادوں کی طرف سے بدگمان ہو جائیں. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی افتخار عارف صاحب کے ساتھ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس خصوصی عید ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک نیشنل ایسٹ مشہور زمانہ شاعر افتخار عارف صاحب موجود ہیں. باقر صاحب آپ ایک سوال شامل کرنا چاہ رہے تھے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. نے جو ابتدائیہ میں بات کی کہ رسومات میں کس طرح سے فرق آتا گیا، کس طرح سے تہوار منائے گئے، لیکن میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آنکھ کھولی لکھنؤ میں جو تہذیب کا ایک گہوارہ تھا اور وہاں پر ایک خاص سٹینڈرڈ تھا جو آپ دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کو فاسٹ فارورڈ آگے آ کے آج کے زمانے کے ساتھ کمپیئر کریں جہاں پہ اخلاقیات کا میں گراوٹ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ ہمیں ایک سماج سا نظر آتا ہے، تو آپ کس طرح سے مطلب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے آج کو، آپ کیا مطلب کس طرح سے بتائیں گے کہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں؟ جس زمانے میں میں نے آنکھ کھولی تو لکھنؤ جو تھا وہ بر صغیر کا 90 سال کی مسلمانوں کی حکومت تھی. یعنی صفدر جنگ سے لے کے اور واجد علی شاہ تک 10 بادشاہیں، اور لیکن ادب کا، زبان کا، موسیقی کا، مذہب کا، دینیات کا، رقص کا، یہ سب کام اتنے وہاں تھے اور بیک وقت تھے.
یعنی آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی جو مثلاً ایک مسلک کے طور پر وہ سب ایرانی تھے جنہوں نے قائم کی تھی لکھنؤ اودھ کی حکومت. ہر گھر جو ہے اس کی تعمیر کی صورت جو ہے ایسے ہے جیسے آپ نیشاپور میں شیراز میں چل رہے ہوں, چھتیں ملی ہوئی ہیں اور خانہ باغ ہے اور ایک چھوٹی سی کیاری بھی بنی ہوئی ہے, اس میں کچھ 4 پودے لگے ہوئے ہیں, ایک حوض ہے جس میں کوئی مچھلیاں تیر رہی ہیں. میں آپ کے سامنے کرتا پہن کے بیٹھا ہوا ہوں, تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی بغیر شیروانی کے باہر نکلے گا, کوئی آدمی بغیر گویا ٹوپی کے کھانے پر بیٹھ جائے گا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انتہائی انحطاط کا زمانہ تھا اخلاقی طور پر, جو مثلا جس کو آپ کہتے ہیں کہ عیش کوشی اس تہذیب کا میں شامل ہو گئی تھی. تو یہ جو ڈیکیڈنٹ معاشرے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلچرل جو نفاستیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے لکھا کہ لکھنؤ کو تباہ کرنے میں ایک راگ ہوتا ہے کھماس, وہ بہت ہی سنٹیلیٹنگ ہوتا ہے, بہت آپ اس کو سن کے آپ پر ایک جذبہ اور غنودگی اور طاری ہو جاتی ہے. اس نے تباہ کیا ہندوستان کو, لکھنؤ کی حکومت کو. بادشاہ خود رقص کرتا تھا. اب یعنی ایک اسٹیٹسمن جو ہے وہ عورت بنا ہوا ہے اور ایک موٹا سا بھدا سا آدمی ہے جو گوپیوں کی طرح سے رقص کر رہا ہے اور شری کرشن کا اندر سبھا کھیلتا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا تھا کہ سب چیز طے تھی کہ بھئی ایام محرم آ گئے, اب 29 تاریخ آ گئی, اب لوگوں نے زیورات اتار کے رکھ دیے اور سرخ لباس دوسرے پہن لیے, سیاہ لباس. ان دو الفاظ آرگنائزیشن اور ڈس آرگنائزیشن, ان میں ایک کوئی بیچ کا راستہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک فرینچ رائٹر تھے سر, انہوں نے کراچی, بلکہ ایکیڈیمک ہیں, کراچی شہر کے متعلق انہوں نے کہا آرڈر ڈس آرڈر, یعنی معاشرہ مستحکم تو نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے بھی, اس کیوس کے پیچھے بھی ایک قاعدہ قانون ہے. تو کیا پاکستان میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ اصل ہمارے ہاں جو ہے ہم ایک اور طرف کو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کے معاشرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ادر ڈائریکٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں, انر ڈائریکٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں, ٹریڈیشنل ڈائریکٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں ٹرائبل سوسائٹی سے لے کر جس طرح سے پریمیٹیو لوگ رہتے تھے, اگر آپ موئنجودڑو میں جائیں فرض کیجئے, اب موئنجودڑو سویلائزیشن کے اب جو فائنڈنگز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ قدیم ترین دنیا کی تہذیب ہے. اب یہ بات طے ہو گئی اس لیے کہ اس کے جو دیگر آثار, ہمارے ہاں تو اس پہ کوئی کام ہو نہیں رہا, ہندوستان میں کام ہوا. اور جب میری نظر سے گزرا, کوئی آرکیولوجسٹ ہیں اس کے بنگال کے, ان کے ریسرچ کے پیپر شائع ہوئے, تو اب سمجھیے 5000 کے قریب, 5000 سال اس کو ہو گئے. مگر آج بھی سندھ کے گاؤں میں آپ تشریف لے جائیے تو بالکل وہی صورت احوال جو موئنجودڑو میں بیان کی جاتی ہے اور تصور کی جاتی ہے وہ آج بھی موجود ہے. جیسے ایک طرح کا بیک وقت ہم ایک قبائلی نظام میں رہ رہے ہیں, یعنی جو ہمارا وڈیرا سسٹم ہے, جو ہمارا قوانین کا نظام ہے, جو ہمارا سرداروں کا نظام ہے. اگر آپ دیکھیے, مجھے اتفاق ہوا, میں جب ٹی وی میں کام کرتا تھا تو میں ایک پروگرام کرتا تھا کسوٹی, اس کی ریکارڈنگ کے لیے مجھے بلوچستان جانا ہوتا تھا. تو کوئٹہ میں ہمارے دوست عطا شاد, ہم ان کے ساتھ, وہ ہمارے کمپیئر ہوتے تھے, اور میں عبید اللہ بیگ صاحب اور قریش پوسا. تو ہمیں نواب اکبر بگٹی مرحوم سے ہماری بہت دوستی تو نہیں کہیے, شناسائی تھی, اور وہ مجھ پہ بہت شفقت فرماتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں جب وہاں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی بیٹھک میں کیسے لوگ بیٹھتے ہیں, جو سرداری نظام میں کیسے لوگ ان کو جس طرف سے وہ گزرتے تھے, ایک بالکل ہمارے ہاں سندھ میں جو جن کو آپ کہتے ہیں بڑے وڈیرے ہیں, ان کو آپ دیکھیے, جو خانقاہوں کے جو سمجھیے وارث ہیں, مثلا
پیر پگاڑا صاحب ہیں، جیسے مختوم طالب المولاد تھے، جیسے پیر جھنڈو شریف محب اللہ شاہ صاحب تھے. شاہ محمود قریشی کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ شاہ محمود قریشی ان کو بھی آپ دیکھیے، میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم کے بعض عرس کے موقع پہ میں حاضر ہوا. وہاں جب بیٹھتے ہیں شاہ محمود تو بالکل جداگانہ بیٹھتے ہیں، اور جو ان کی جس کو کہتے ہیں، دیکھیے بادشاہوں نے خانقاہوں میں دیکھ بھال کے لیے جاگیریں لے لی تھیں. وہ جاگیریں بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئیں اور ضعیف الاعتقادی بڑھتی رہی اور ان کی آمدنیاں بڑھتی رہیں. چنانچہ وہ نظر کے لیے اگر 100 روپے بھی دیتا ہے اور دن بھر میں بوریوں میں بھر کے پیسے جاتے ہیں. اچھا جبھی یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے کوشش کی کہ اوقاف کی نظر کر دیا جائے تو بہت اس پہ احتجاج ہوا. بالکل. اچھا اب کیا ہے کہ مگر یہ سب ہو رہا ہے بیک وقت. اسلام آباد میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے بیکن ہاؤس میں ایک پڑھ رہا ہے، ایک سٹی اسکول پڑھ رہا ہے، ایک گرامر اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک روٹس میں پڑھ رہا ہے، ایک امریکن اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلائبریز میں پڑھ رہا ہے، اور یہ سامنے والے علاقے میں مدرسے میں پڑھ رہا ہے. بیک وقت 5 نظام ہائے تعلیم رائج ہیں. ہر آدمی کوشش کر رہا ہے اپنے، ہمیشہ کی طرح، یہ کوئی نیا نہیں ہے. ہر آدمی نیچے سے اوپر کے طرف سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی ایک جنریشن ایک اسٹیپ طے کرتی ہے، ایک دوسری جنریشن دوسرا زینہ طے کرتی ہے. بعض اوقات ایسے معاشرے ہوتے ہیں جہاں 50 100 200 سال سے لوگ اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اگلے حصے میں بات کریں گے افتخار صاحب کی شاعری کی اور بھی کچھ اہم باتوں کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دو رائے کا خصوصی عید پروگرام جاری ہے. افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افتخار صاحب، یہ جو سلسلہ تھا شاعری کا، یہ شروع کیسے ہوا اور آپ کا تجربہ کیا رہا؟ یہ آئی نو یہ بہت ہی ایک ایکسپینسو قسم کا سوال ہے. اور اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ کا جو انیشل انٹروڈکشن تھا وہ آپ کی ذہانت، آپ کا حافظہ، کسوٹی کا پروگرام. لیکن جب آپ یہ جو آپ شاعری تو اس سے پہلے کر رہے تھے، لیکن اس وقت آپ کی شناخت شاعری نہیں تھی، یہ تو بعد میں جا کے آپ کی شناخت. جی ہاں، یہ بڑا مسئلہ تھا. میں شعر تو اس کو نہ کہیے، کلام موزون تو میں ہمیشہ سے بولا جب تک مجھے یاد ہے، اور اب تو وہ موجود ہے. 7ویں جماعت میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت کی اس کالج کی ایک میگزین نکلتی تھی، اس میں میری ایک غزل چھپی ہوئی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف، طالب علم درجہ ہفتم. اچھا بالکل اس قدر خراب ہے کہ مجھے چیزیں دیکھتے ہی یاد ہو جاتی ہیں. مجھے اس غزل سے اتنی نفرت ہے کہ مجھے یاد نہیں ہو سکی. اتنی خراب. تو اس کا میں کہہ لیتا تھا. پھر جب میں یونیورسٹی گیا تو جیسے ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ پہلا عشق کرتے ہیں، پہلا جھگڑا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس پہ لکھتے ہیں، یہ سب کرتے رہتے تھے. مگر شعر جو ہے یہ بہت ایک سنجیدہ عمل ہے. جب میں پاکستان آیا تو مجھے ایک آدھ ایسے راستے سے گزرنا پڑا جہاں میں نے شعر کہے. تو میرے بعض دوست تھے جو جسے کہتے ہیں نا دھکا جنہوں نے مجھے دیا، تو وہ انہوں نے دھکا دیا. اچھا اب وہ اس کی لمبی کہانی ہے. جب دھکا دیا تو میری لاٹری نکل آئی. جو میں نے شروع میں 2-4 چیزیں کہیں وہ مشہور ہو گئی. جب میں ٹی وی میں تو میری شہرت ہو چکی ہوئی تھی بحیثیت کسوٹی کے ایک سب سے خراب جو جز تھا اس کا وہ میں تھا. پرشپور عبید اللہ بیگ بات ہی ہم سے بہت ہی کہیں زیادہ لائق لوگ تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے. اب وہ کیا ہوا کہ میں نے غزل لکھی، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. یہ غزل ملکہ ترنم نور جہاں نے گا دی. ایک ملکہ موسیقی روشنہ بیگم نے غزل گا دی. ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے،
بلکہ اس کا تو بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ واقعہ، انہوں نے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کی غزل گائی ہے. میں نے بہت لمبا قصہ ہے، میں اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ملکہ موسیقی نے غزل گائی. اچھا جسے کہتے ہیں میری تو بالکل مجھے تو مزے آ گئے. اچھا دیکھتے دیکھتے وہ غزل بہت ہی، ایک لڑکا آیا آپ کی عمروں کا، دبلا پتلا اور وہ بیل باٹم اس زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی وہ پہنے ہوئے، اور مجھے کہا گیا، پروڈیوسر نے کہا کہ سر یہ آپ کی غزل گانا چاہتا ہے. تو میں نے کہا اچھا. وہ تھا وہ تھا اپنا یہ جو پاپ میوزک کا، اور جناب اس نے میری غزل گائی تم سے بچھڑ کر زندہ ہے، جان بہت شرمندہ ہے، وہ بہت مشہور ہو گئی. اچھا پھر میں نے ایک نظم لکھی 12واں کھلاڑی. اب جہاں میں 75 برس کا ہو گیا، مگر میں جہاں جاتا ہوں وہ مجھ سے آواز لگاتے ہیں لوگ 12واں کھلاڑی 12واں. اچھا میں سنا بھی دیتا ہوں. تو یہ کرکٹ سے انسپائر ہو کے لکھی تھی؟ نہ، تو میرا ایک کوئی پرسنل ایکسپیرینس تھا جس کو میں نے کنورٹ کیا تھا اس وقت. اور دیار نون یہ لڑکیاں کرتے ہیں تو میں کبھی ان کو نہیں سناتا ہوں کہ بھئی میرے بچے اب آپ سے بڑے بڑے آپ مجھ سے اس زمانے کی غزلیں سن رہے ہیں. مگر پھر میں نے شعر سلیم احمد صاحب، عطر نفیس صاحب، حمایت علی شاہ صاحب، عبید اللہ علیم، نصیر ترابی، یہ ہمارے دوست تھے اور یہ سب ہم سے بہتر شاعر تھے بھی ہیں بھی. تو میں نے بھی شعر کہنا شروع کیے. اب جب میری کتاب یہ شہرت جب ہونے لگی تو ایک دن مجھ سے سلیم احمد صاحب نے کہا کہ تم کیا چاہ رہے ہو، تم کیسے دفن ہونا چاہو گے؟ شاعر کی حیثیت میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں یا لٹریچر کے ساتھ؟ تو آپ نے کیا اپنے فیصلہ اس وقت درست کیا ان کی؟ تو میں نے کہا کہ میں تو شاعری کے ساتھ میں نے جناب ٹی وی چھوڑ دیا. اس کو آپ پلٹ کے نہیں دیکھا دوبارہ آپ نے؟ میں تو بعد میں مجھ کو اتنے پیسے آفر ہوئے، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں، اور کہ میں کر لوں، اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. میں ایک بے روزگار ہو کے آیا تھا لندن سے، لیکن میں نے نہیں کیا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جب پروگرام شروع کیا تھا ہم 23 برس کے تھے. جب ہم ٹی وی میں آئے تھے، ہم سینئر پروڈیوسر ہو کے آئے تھے، ہم 23 برس کے تھے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا مجھ پہ کرم رہا کہ بیٹے میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں تھا، کسی کا داماد نہیں تھا، کسی کا دوست نہیں تھا، اور مجھ میں کوئی بہت زیادہ لیاقت اور قابلیت بھی ایسی نہیں تھی. لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے بعض لوگوں کو مخصوص کر دیتے ہیں اور انہیں بہت نوازتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت نوازا. میں کبھی کبھی دعا مانگتے ہوئے مجھ کو حجاب آتا ہے، میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، میں جو دعا مانگتا ہوں وہ ہو جاتی ہے. تو ایک بہت بڑے نقاد تھے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی مرحوم، میں ان کے حلقے کا آدمی نہیں تھا. وہ بہت دائیں بازو کے آدمی تھے، لیکن میری کچھ نعتیں چھپیں تو انہوں نے اس پر یہ فقرہ لکھا کہ افتخار عارف کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس کی دعائیں کون سی منزل میں قبول ہوتی ہیں. تو صاحب اپنا اس سفر یہ شاعری سے کے ساتھ ساتھ جو روحانیت کی طرف آپ کس طرح سے مائل ہوئے، تھوڑا سا وہ بھی بتائیں. اور یہ سر اگر اگلے حصے میں بات کریں گے اسی پہ. ابھی وقفہ لیتے ہیں، گفتگو جاری رہے گا ہمارے ساتھ. عید کا خصوصی پروگرام جاری ہے. ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں افتخار عارف صاحب ہیں. افتخار صاحب، جس طرح باقر صاحب نے فرمایا، ایک تو سر یہ ایک اور بھی ساتھ میں یہ سوال ہے کہ یہ آپ کا سفر لکھنؤ سے پھر لنڈن اور لنڈن سے واپس پاکستان، یہ کیسے ہوا، اور آپ پھر قیام پاکستان کے کچھ سال بعد پاکستان کیسے آئے؟ یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک. اس کا ایک سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اکیلا پاکستان آیا تھا 1965 میں. جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا تو میں 3 برس کا تھا، تو میں پیدل تو نہیں آ سکتا تھا، اور میرے والدین کبھی پاکستان
نہیں آئے. نہیں آپ نے پھر کیا وہ سوچ کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو پاکستان جانا؟ جی میں جب آپ کا یہ ہوش مند فیصلہ تھا؟ بالکل یہ میرا انتخاب تھا. بہت سے لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان کی زمین میں پیدا ہوئے ہیں, مگر انہیں پاکستان سے شاید سب کو محبت ہے لیکن ممکن ہے اتنی نہ ہو. لیکن میں جب بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں مسلم تہذیب کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور یہاں بعض فیشنیبل لیفٹ کے لوگ اور فیشنیبل لبرلز جو ہیں بعض باتیں کرتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی بالکل ہندو مسلم بھائی بھائی بالکل ٹھیک ہے, ہر آدمی بھائی بھائی ہے, لیکن جو رویے ہوتے ہیں, کو ایگزسٹنس جو تھی وہ بالکل ناممکن ہو گئی تھی. اگر آج بھی کھلے طریقے پر آپ ہندوستان تشریف لے جائیں اور وہاں کے مسلمانوں سے چپکے سے پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں. روحانیت کا جناب جو آپ کا سفر کس طرح شروع ہوا؟ اور آپ دیکھیے میں تو کوئی روحانیت نہیں ہے, سچی بات یہ ہے کہ میں روحانیت میں اس طرح سے یقین بھی نہیں رکھتا. آپ نے ابھی دعاؤں کا ذکر کیا کہ جتنی آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں شاید ہی کسی کی ہوتی ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ نہیں ایک گھر کی بات نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے, لیکن میرے والد جو تھے انہوں نے بہت سی شادیاں کی, تو میں اپنے نانا کے پاس چلا گیا جو غریب آدمی تھے, مزدور تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. تو دنیا میں میرا کوئی اور سہارا نہیں تھا, میں کسی طرف جا نہیں سکتا تھا, کوئی مجھ کو ہاتھ پکڑ کے یہاں سے وہاں سڑک کراس کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو کچھ شخصیتیں ایسی فراہم کیں جو مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ متعین ہیں کسی طرف سے. میں پاکستان آتا ہوں, ریڈیو پاکستان جاتا ہوں, وہاں سلیم گیلانی مجھ کو مل جاتے ہیں اور وہ مجھ کو وہاں نمایاں کر دیتے ہیں. میں ٹی وی جاتا ہوں, وہاں مجھ کو اسلم اظہر مل جاتے ہیں. میں اسلم اظہر صاحب, ابھی میں اسکرپٹس ایڈیٹر ہوتا ہوں پاکستان ٹی وی کا سینئر کاڈر میں, اور ملک میں ایک اور حکومت آ جاتی ہے اور میں استعفیٰ دیتا ہوں اور آغا حسن عابدی صاحب مجھ کو لے کے لندن چلے جاتے ہیں. وہاں میں الطاف گوہر صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں وہاں سے چلا جاتا ہوں نیو یارک, کولمبیا پڑھنے چلا جاتا ہوں. اب بینک بند ہو جاتا ہے, مجھ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں بلوا لیتی ہیں. غلام مصطفیٰ شاہ سندھی تھے, مظہر الحق سندھی تھے, ان دونوں آدمیوں نے مجھ کو یہاں بلایا اور مجھ کو یہاں ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا اکیڈمی آف لیٹرز کا. وہ اچھا, اب میں اس زمانے میں ادھر کا چیئرمین رہا, پھر ادھر کا, سارے مناصب دیے, ریٹائر ہو کے میں گھر آ گیا. ابھی میں گھر میں بیٹھتا ہوں اور مجھ کو فون آتا ہے کہ پریسیڈنسی سے کہ افتخار عارف آپ اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو کے چلے جائیے. تو میں نے کہا سر میں نہیں جاؤں گا کراچی, اور وہ میرے بزرگ دوست تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ سلمان فاروقی صاحب نے فون کیا, تو میں نے کہا سر مجھے وہاں نہ بھیجیے, میں کراچی میں مرنا چاہتا ہوں, میں کراچی میں مارا نہیں جانا چاہتا ہوں. اچھا وہ ہنسنے لگے, وہ شفقت فرماتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہہ لگے اچھا پھر ایسا کرو کہ افتخار ایسا کیجئے کہ پھر آپ ایران چلے جائیے. میں نے کہا وہاں میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ECOI جو ہے, ECOIC اس کے پریزیڈنٹ ہو جائیے, ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, اور یہاں سے تو آپ جائیے نا یہاں پاکستان سے. میں نے کہا اچھا میں چلا جاتا ہوں. زندگی کے بہترین ایام میں نے وہاں گزارے. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کتابیں اور دیکھنا, علماء سے ملنا, رہبر معظم سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے 3 دفعہ کی میری ملاقات ہے ذاتی. میں نے اپنی کتاب فارسی کی ان کو نظر کی, انہوں نے مجھے جو فرمایا میرے لیے, آپ دیکھیے میں ان کی جو فرہنگستان ہے اس کا میں واحد غیر ایرانی ان کی ہیئت حاکمہ کا رکن ہوں. بہت مجھ کو وہاں اچھا, میں نے ایک بات ضرور کہنے کی ہے کہ میں نے واقعات کربلا کے سلسلے میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں پر ماشاء اللہ تھا, آمریت تھی, اب میں کیا کروں, ٹھیک ہے جی. تو میں نے ظلم کے خلاف جد و جہد کی علامت کے طور پر, ایک رویے کے طور پر, ایک اسلوب حیات کے طور پر اپنے ہیرو کو منتخب کیا. جب میں نے پہلی ایک غزل لکھی,
وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ تو میرے دوستوں نے مجھ پر طعنے کیے کہ یہ غزل ہے، یہ تو سلام ہے، جو اس کو یہ بھی لکھنؤ سے آیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سلام کیا ہوتا ہے اور غزل کیا ہوتی ہے۔ لیکن فیض صاحب نے اور گوپی چند نانک نے لکھا کہ افتخار عارف کا یہ اختصاص ہے کہ انہوں نے اقبال کے بعد اردو ادب میں کربلا کو ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بہت سی نعتیں لکھی، سفر میرے رہے حرمین۔ اچھا، ہر آدمی جو ہے اس کا ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ میرے بہت سے روحانی تجربے نہیں، میرے ذاتی تجربے ہیں، لیکن مجھ کو ایک سکون ملتا ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے تو میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں، میں کربلا چلا جاتا ہوں۔ اس نقطے پہ افتخار صاحب، کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے، اگر سر آپ کی اجازت کے ساتھ اگر کچھ غزل بھی ہو جائیں، آپ نے ذکر بھی کیا غزل کا، جو آپ کہیں گے وہ میں جناب سنا دوں گا۔ جناب آپ کی چوائس تھی کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ یہ اس کا عنوان ہے محبت کی آخری نظم۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں۔ یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں۔ کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں۔ میرے دل کے جادہ خوش خبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ امیزنگ افتخار صاحب، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ افتخار عارف صاحب کی ہی زبانی اس طرح ہم غزل سن سکیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اپنا اتنا قیمتی وقت دینے کا، اور نہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے یہ خوشی یہ ہوئی کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ ہمارے لیے جی ماشاءاللہ بہت بڑا آنر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا خصوصی عید کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔